اب آئیے دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کے نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر کا تھا جب سے حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا ہم نے کبھی نقصان کیا، کبھی کوئی کام نہیں کیا، کبھی کوتاہی کی، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی اپنی بیویوں میں سے کسی کو ڈانٹا، نہ کبھی کسی غلام کو ڈانٹا، اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ اب آپ یہاں آ کر کے دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو بھی ڈانٹتے، گالی دیتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ذات کے لیے کبھی نہیں ڈانٹا، اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ اور ہمارا حال کیا، بلکہ بیویوں کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، بچوں کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، جبکہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ کھٹمل اور پسو کو بھی کبھی گالی مت دیا کرو، یعنی پسو اور کھٹمل کو بھی اسلام نے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب کھٹمل اور پسو کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بیوی کو، وہ بھی ماں بہن کی مغلظات، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو ہم ماں بہن کی گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس کا وبال کیا ہے؟ جس کی زبان پر دنیا میں گالی ہوگی، مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، کلمہ اسی کی زبان پر ہے جس کی زبان پر کبھی گالی نہیں آئی۔ جو دنیا میں گالی دیتا رہا اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ، حضور اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے، کسی کو ڈانٹا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے لوگ جو حضور علیہ السلام کو جانتے تھے، تمام لوگ، ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خذ العفو، ان کو معاف کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا اے جبریل اس کا معنی کیا ہے؟ خذ العفو کا معنی کیا ہے کہ ان کو معاف کرو؟ جبریل اس کا معنی کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے پوچھ کر عرض کرتا ہوں۔ جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اپنے مقام پر سدرہ گئے، اور جانے کے بعد اللہ سے پوچھا تو واپس آ کر کے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے خذ العفو کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ۔ حضور کے اخلاق پر دیکھو کیسے وہ روشنی پڑتی ہے قرآن مقدس کے اندر کہ جو آپ سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ۔ حضور کو کہا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی تم سے ایک قدم دور ہو جائے تو تم اس سے 4 قدم دور ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ اگر کوئی تم سے کٹے تو تم اس سے کٹنے لگ جاؤ، ایسا نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اخلاق ہے۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے کہ محبوب سے کہا گیا کہ کوئی تم سے دور بھاگے تو تم اس کے قریب جاؤ، نمبر 1۔ دوسری بات، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ جو تم کو محروم کرے، جو تم کو کچھ دیتا نہیں ہو، تم اس کو عطا کرو۔ جو دور بھاگے اس کے قریب جاؤ، جو دور بھاگے اس کے قریب جاؤ۔ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑ لو۔ یہ سیرت النبی کا پہلو ہے جو ہماری زندگی میں نہیں۔ ہم نے توڑنا سیکھا ہے، ہم نے جوڑنا نہیں سیکھا۔ ہم نے دوریاں سیکھی ہے، ہم نے قربتیں نہیں سیکھی۔ ہم نے محروم کرنا سیکھا ہے، ہم نے عطا کرنا نہیں سیکھا۔ جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اگر یہ چیز آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے 90% مسائل حل ہو سکتے ہیں، حل ہو جائیں گے امت کے مسائل۔ ہر بندہ چاہتا ہے امت کے مسائل حل ہو، امت کے مسائل حل ہو۔ کوئی جڑے تو صحیح ایک دوسرے سے۔
ہم نے اپنے دلوں کے اندر اتنے نفرتوں کے کتے بٹھا رکھے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کے اندر اتنی نفرتوں کی گندگیاں بٹھا رکھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنا نہیں چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا نہیں چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑنا نہیں چاہتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جڑنا نہیں چاہتا، اللہ اکبر، استاد شاگرد سے جڑنا نہیں چاہتا، باپ بیٹے سے جڑنا نہیں چاہتا، اولاد ماں باپ سے جڑنا نہیں چاہتی، پڑوسی پڑوسی سے جڑنا نہیں چاہتا، جبکہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام کا مقصد ہے جوڑنا، اور اسلام نے ایسا جوڑا کہ مشرق والوں کو مغرب سے، مغرب والوں کو مشرق سے، شمال والوں کو جنوب سے۔ کیا تمہیں نہیں پتا عرب والے غرور اور گھمنڈ کرتے تھے ہم عربی ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ رسول اللہ نے ان کے دلوں سے وہ ساری چیزیں نکال کر ایسی کائنات کے انسانوں کی محبت پیدا کر دی تھی کہ فاروق اعظم عربی تھے اور بلال حبشی حبشی تھے، لیکن فاروق اعظم عربی ہو کر بھی بلال کو بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے، یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے، اے بلال تو میرا سردار ہے، اے بلال تو میرا سردار ہے، یہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ یہ انقلاب مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کی وجہ سے تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق لوگوں کو یقین تھا جو حضور کو جانتے تھے، حضور کسی سے بدلہ نہیں لیتے اپنی ذات کے لیے، حتیٰ کہ دیہات والوں کو بھی یقین تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ حضرت انس راوی ہیں، حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، حضور کے پاس مال تھا، حضور تقسیم کر رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا، ایک عربی دیہاتی آیا، اور حضور علیہ السلام کے جسم پر چادر تھی، تو حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دیہاتی آیا تو جو چادر تھی، تو وہ چادر کے کناروں پر جو ہے وہ زری کا کام کیا ہوا تھا، جیسے نہیں وہ کام کیا ہوتا ہے، ورک کیا ہوتا ہے، تو وہ ورک کیا ہوا تھا، کام کیا ہوا تھا، یعنی وہ تو ورک ہوتا ہے نا، تو وہ کھردری ہو جاتی ہے چادر۔ آپ ابھی بھی دیکھیں گے کہ اگر ہاتھ سے کوئی ٹکائی ہوگی تو اتنا حصہ وہ پٹا جو ہوتا ہے وہ کھردرا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ڈال رکھی تھی چادر، اور نیچے کوئی کرتا نہیں تھا۔ روایت کی روح کو اور اس کی حقیقت کو آپ تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا تفصیل میں جا رہا ہوں، تاکہ آپ سمجھیں کہ اس روایت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور حضور کی اخلاق کی بلندی کیا ہے۔ بدن پر کوئی کرتا نہیں ہو اور ڈائریکٹ چادر ہو بھئی، تو اس وقت اگر کوئی چادر کو کھینچ لے تو چادر کے کھینچنے کا اثر تو بدن پہ لگے گا نا، اور اگر کپڑا ہو تو نہیں لگتا ہے۔ تو وہ دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی چادر کو پکڑ کے یوں کھینچ لیا۔ اگر بدن پہ کرتا بھی اور چادر کھینچی جائے تو یہ بے ادبی ہی تھی۔ کسی عام انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ سید الانبیاء کے ساتھ، سید البشر کے ساتھ، خیر البشر کے ساتھ، جس کی رضا اللہ چاہتا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس کی رضا خدا چاہے، اللہ جس کے لیے اس قدر کائنات کو سجائے سوارے، اور قرآن میں ان سے اللہ تبارک و تعالی انداز تخاطب، گفتگو کا انداز سب سے جدا رکھے، کہ جتنے نبیوں کو پکارا سب کو نام لے لے کر پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا ایوب، یا داؤد، سب کے نام لے کے پکارے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔